السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسے کہ آپ سب واقف ہیں کہ آج ہماری نماز کلاس کا دن ہے، آج کے دن نماز کی بات ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ حضرت ابھی تک نماز کی تو کوئی شروعات ہوئی نہیں، بس نماز سے پہلے جتنی چیزیں انہی کی بات ہوئی ہے۔ اور بہت سارے ساتھیوں نے یہ بھی میسج کیا کہ حضرت کے مجھ سے یہ کہا گیا مفتی صاحب آپ پہلے مکمل وضو اور مکمل غسل کرنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی بیان کر دیجیے۔ تو اللہ کا فضل ہے ابھی تک نماز سے پہلے جو پاکی کا کانسیپٹ ہے، جس کو لے کر کے وضو اور غسل کی دو چیزیں ہوتی ہیں، اس کے تعلق سے آپ کے سامنے بہت ساری باتیں آ چکی ہیں، بلکہ تقریباً ساری باتیں آ چکی ہیں۔ وضو کے فرائض، وضو کے مستحبات، وضو کے واجبات، وضو کے سنتیں، کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ میرے خیال سے یہ نہیں آئی، لیکن اس کو پھر کبھی بیان کریں گے کہ کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس کو پھر کبھی بیان کریں گے۔ اور غسل کے تعلق سے باتیں آ گئیں، غسل کے فرائض، غسل کی سنتیں۔ اب میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کے سامنے ناپاکی سے پاک ہو کر غسل کرنے کا ایک مکمل طریقہ بیان کر دوں، کیونکہ میں کبھی کبھی جہاں مسجد میں نماز پڑھاتا ہوں، میں کبھی کبھی لوگوں سے پوچھ لیتا ہوں، ہاں بھائی غسل کرنے کا طریقہ بتاؤ، ہاں بھائی ہاتھ کے ناخن کاٹنے کا سنت طریقہ بتاؤ۔ اور یہاں کسی کو رسوا کرنا یا کسی کو ذلیل کرنا مقصد نہیں ہوتا، احساس دلانا مقصد ہوتا ہے۔ ہاں بھائی کسی کو معلوم ہے تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ پھر جب ہم بتاتے ہیں تو لوگ پھر بڑی توجہ سے سنتے ہیں اس بات کو۔ اس لیے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں اپنے تجربے کی روشنی میں کہ جب میں نے لوگوں سے پوچھا ہاں بھائی ناپاکی سے پاک ہو کر غسل کرنے کا طریقہ بتاؤ، تو 95%، 98% لوگ غسل نہیں بتا سکے کہ پاک ہو کر غسل کیسے کیا جاتا ہے۔ یہ ہماری بیسک لیول ہے، آپ اندازہ لگائیں کہ آگے کام کا کیا حال ہے، وہ تو بنیادی غلط ہے۔ تو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ پہلے آج آپ لوگوں کے سامنے غسل کرنے کا مکمل طریقہ بیان کر دوں۔ دوسرے نمبر پر انشاءاللہ پھر اگلی نشست کے اندر مکمل وضو کرنے کا طریقہ۔ حالانکہ وضو کرنا ہم سب کو آتا ہے، دن میں 5-6 بار وضو کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، لیکن آپ لوگوں کے سامنے ان ساری بنیادی باتوں کو بیان کرنے کا مقصد میرا صرف یہ ہے کہ ہمارے اندر اگر کوئی کمی بیشی ہو تو وہ بھی پوری ہو جائے، اور ہمارے جو بنیادی لیول کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ دیکھ رہے ہوں یا بچے دیکھ رہے ہوں تو وہ بھی ان چیزوں کو سیکھ لیں، ٹھیک ہے؟ تو آج پہلے بات کرتے ہیں غسل کی۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ غسل کرنا جب آدمی ناپاک ہو جائے، ناپاک ہونے کی کیا کیا شکلیں آپ جانتے ہی ہیں۔ میاں بیوی ملاقات کر لیتے ہیں، یا خواتین کے جو ہے وہ خاص ایام ختم ہو جاتے ہیں، یا کوئی مرد جو ہے اس کو رات میں سوتے ہوئے حاجت ہو جاتی ہے۔ ان صورتوں کے اندر بندے پر غسل واجب ہو جاتا ہے، اور یہ غسل ایسا واجب ہوتا ہے کہ جب تک بندہ غسل نہ کر لے تلاوت نہیں کر سکتا قرآن کی، نماز نہیں پڑھ سکتا، مسجد نہیں جا سکتا، 2-3 کام تو کر ہی نہیں سکتا۔ تو لہٰذا غسل کرنا یہاں پر بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر 2-4 گھنٹے میں نماز تو آ ہی رہی ہوتی ہے، تو ضرورت اس بات کی کہ بندہ جلدی سے جلدی پاک ہو کر کے غسل کر لے۔ میں آپ لوگوں کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ بنیادی طور پر ناپاکی کا جو غسل کرتے وقت لوگوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، میں آپ لوگوں کے سامنے مکمل غسل کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں۔ آپ لوگ توجہ سے سنیے، ہو سکے تو اس کو لکھ لیجئے، شروع میں 1-2 بار یاد کریں گے اور پھر آسانی سے انشاءاللہ یاد ہو جائے گا، تو پھر بار بار کاپی دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور کاپی پر نہیں بھی لکھتے ہیں تو بس 2-3 بار اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے گا، انشاءاللہ آپ کو ویسے ہی سمجھ میں آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ چلیے شروع کرتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیے گا، غسل کرنے سے پہلے 3 کام ہیں جن کو ضرور کرنا چاہیے۔ غسل کرنے سے پہلے 3 کام ہیں جن کو ضرور کرنا چاہیے۔ کون سے 3 کام؟ نمبر 1، نیت کرنا۔ نیت ضرور کر لیں کہ میں غسل کر لوں۔ جس وقت بھی غسل آپ پر واجب ہو جائے تو اس وقت دل میں ارادہ کر لیں، زبان سے بھی کہہ لیں یا اللہ میں پاکی کا غسل کر رہا ہوں، زبان سے نہ بھی کہیں دل میں ارادہ کر لیں تو بھی کافی ہے۔ نمبر 2، بسم اللہ ضرور پڑھ لیں۔ عام طور سے باتھ روم کے اندر جا کے لوگ بسم اللہ پڑھتے ہیں، وہاں نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ بعض مرتبہ باتھ روم کے اندر کچھ ناپاک چیزیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ آج کل تو اٹیچ باتھ روم ہے تو ٹوائلٹ بھی اسی میں ہوتا ہے، تو وہاں تو پیشاب پخانے کی بدبو ویسی ہوتی ہے، اللہ کا نام لینا بے حرمتی ہے۔ اور دوسرا، بعض مرتبہ باتھ روم کے اندر انسان اس حالت میں نہیں ہوتا، کپڑے اترے ہوئے ہوتے ہیں، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کا نام لینا یہ بے ادبی، بے حرمتی ہے۔ لہٰذا باتھ روم کے اندر داخل ہونے سے پہلے باہر ہی بسم اللہ پڑھ لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے؟ اور تیسرے نمبر پر جو ضروری کام ہے وہ یہ کہ اگر کسی کے بال بڑے ہوں، کوئی بڑے بال رکھتا ہو، اس کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے بال ضرور کھول لے۔ خواتین کے ساتھ یہ معاملہ ذرا زیادہ جڑا ہوا ہے، ان کے عام طور سے بال بڑے ہی ہوتے ہیں، تو لہٰذا خواتین کو چاہیے کہ غسل کرنے سے پہلے بالوں کو ضرور کھول لیں، ناپاکی کا اگر غسل ہے تو۔
اچھی طریقے سے بالوں کو کھول لیں، اور اس کے بعد پھر جو ہے باتھ روم کے اندر جب غسل کریں تو غسل کرتے وقت کیا کیا کام کرنے چاہیے ان کو ترتیب سے سن لیں۔ غسل سے پہلے 3 کام آپ کو بتا دیے: نیت کرنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، اور بڑے بالوں تو ان کو کھول لینا۔ اب یاد رکھیں کہ غسل شروع کرتے وقت، یعنی کہ شروع سے لے کے آخر تک مکمل بتاؤں گا، ایک ایک چیز انشاءاللہ، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی، چھوٹی سے چھوٹی ڈیٹیل بھی میں امید کرتا ہوں کہ مس نہیں ہوگی، اور اگر ہوگی تو آپ مجھ سے پوچھ لینا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ جب آپ غسل شروع کریں سب سے پہلے 3 مرتبہ دونوں ہاتھوں کو یہاں تک دھوئیں، ان کو بولتے ہیں گٹوں تک، کلائیوں تک، اس حصے تک اپنے دونوں ہاتھوں کو سب سے پہلے 3 مرتبہ دھوئیں۔ 3 مرتبہ آپ کو اپنے یہ دونوں ہاتھ جو ہے دھونے۔ اس کے بعد یہ بات یاد رکھیں کہ اگر جسم پر کہیں کوئی ناپاکی لگی ہوئی ہے، بدن پر کہیں پر بھی، سر سے لے کے پیر تک کہیں پر بھی کوئی ناپاکی لگی ہوئی ہے، کوئی منی لگی ہوئی ہے، پیشاب کا قطرہ لگا ہوا ہے، کچھ بھی لگا ہوا ہے، تو پہلے اس ناپاکی کو صاف کریں اور 3 مرتبہ دھوئیں۔ کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ اس ناپاکی کو دھوئیں، 3 مرتبہ اس کو صاف کریں۔ اپنے بدن کو اچھی طریقے سے اس ناپاکی سے دھو کر 3 مرتبہ صاف کر لیجئے۔ اس کے بعد جب آپ اپنے جو ہے بدن سے ناپاکی کو صاف کر چکے، اب اگلا کام یہ کریں کہ آپ استنجا کریں۔ چھوٹا استنجا، بڑا استنجا، دونوں استنجا کریں۔ مثال کے چھوٹا بڑا کیا، آگے کے جو شرمگاہ ہے اور پیچھے کی جو شرمگاہ ہے اس کو اچھی طریقے سے صاف ستھرا کر لیں۔ استنجے کی ضرورت ہو تب بھی کریں، استنجے کی ضرورت نہ ہو تب بھی کریں۔ بائیں ہاتھ سے استنجا کریں، ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو معلوم ہے اس کا طریقہ۔ اس کے بعد جب آپ نے یہ کام کر لیا، ہاتھ دھو لیے، ناپاکی دور کر لی، استنجا کر لیا، اب آپ کو یہ چاہیے کہ آپ وضو کر لیں، ٹھیک ہے نا۔ وضو جس طریقے سے ہوتا ہے مکمل وضو ویسے کر لیں۔ وضو کرنے کے بعد اب آپ غسل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ 3 مرتبہ پانی ڈالیں گے۔ سب سے پہلے 1 مرتبہ پانی آپ اپنے سر کے بیچ میں ڈالیں گے، پھر دوسری مرتبہ پانی آپ اپنے دائیں کندھے پر ڈالیں گے، اور پھر تیسری مرتبہ پانی آپ اپنے بائیں کندھے پر ڈالیں گے۔ یہ 1 مرتبہ ہوا، 1 2 3، یہ 1 مرتبہ ہوا۔ اس کے بعد پھر دوسری مرتبہ سر پر پانی ڈالیں گے، دائیں کندھے پر پانی ڈالیں گے، بائیں کندھے پر پانی ڈالیں گے۔ مسواک ہو تو مسواک بھی استعمال کر لیں گے، نہیں ہو تو ویسی انگلی یوز کر لیں۔ ویسے مسواک استعمال کرنی چاہیے، یہ بہت اچھی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ پھر تیسری مرتبہ آپ سر پر پانی ڈالیں، دائیں کندھے پر پانی ڈالیں، بائیں کندھے پر پانی ڈالیں۔ اب یہ وہ مقام ہے جہاں پر لوگ غسل کرتے ہوئے غلطی کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ مجھے یہاں تک صحیح بتا دیتے ہیں، یہاں آ کے مسٹیک ہو جاتی ہے۔ مسٹیک کیا ہوتی ہے؟ دیکھیے، جب آپ اپنے بدن پر 3 مرتبہ پانی ڈال رہے ہوں، سر پر، دونوں کندھوں پر، اس وقت اس بات کا خاص طور سے خیال رکھیں کہ بدن کے اس حصے پر جہاں پانی نہ پہنچ رہا ہو وہاں پانی پہنچانا ہے، اور اگر پانی نہیں پہنچ سکتا کسی بھی طریقے سے تو وہاں پر مسح کرنا ہے۔ مسح کرنا ہے جیسے کانوں کے اندر، ناف کے اندر، انگلیوں کے اس میں، اپنی داڑھی میں اچھی طریقے سے، سر کے بالوں میں اچھی طریقے سے انگلیاں چلانی ہیں خوب۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر لوگ غلطی کرتے ہیں، ناف کو صاف نہیں کرتے، کانوں میں انگلی نہیں پھیرتے، اور ناک کو صاف نہیں کرتے، اور اپنی آنکھوں کو اچھی طریقے، یہ جو آنکھوں کے اندر کی یہ جگہ ہے نا، یہ چھوٹی چھوٹی یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ بھی سوکھی نہیں رہنی چاہیے، اس کو بھی صاف کرنا ضروری ہے۔ تو لہٰذا انگلیوں کا خیال کر لیں، ناک، ناف، کان، بالوں کے اندر انگلیاں چلانا، داڑھی گھنی ہو تو داڑھی کے اندر پانی پہنچانا، اس سب کے اندر جو ہے عام طور سے لوگ غلطی کرتے ہیں، اور اچھے خاصے لوگ اس غلطی کے اندر مبتلا ہیں۔ یقین مانیے گا اگر یہ غلطیاں ہوتی ہیں تو غسل نہیں ہوتا آپ کا۔ اسی وجہ سے اس ویڈیو کو بنانے کی ضرورت پیش آئی، سبق کو پڑھانے کی ضرورت پیش آئی کہ آپ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ باقاعدہ اس کی وضاحت کر دی جائے۔ اچھا، اب آپ نے 3 مرتبہ پانی بہا لیا، اچھی طریقے سے مل لیا، پورے بدن کو مل ضرور لیجئے غسل کرتے وقت۔ صابن وغیرہ کا استعمال تو آپ کریں گے، لیکن پھر بھی کیونکہ آدمی کے بدن پر رواں ہوتا ہے، بال ہوتے ہیں، تو اچھی طریقے سے کندھے پر، ہاتھوں پر، پیروں پر، ٹانگوں پر، کمر پر، سینے پر، پیٹ پر، ہر جگہ، گردن پر، چہرے پر، بالوں میں، ہر جگہ اچھی طریقے سے مساج کرتے ہوئے جو ہے غسل کریں، تاکہ پانی تسلی ہو جائے کہ پانی ہر جگہ پہنچ گیا ہے۔ آخری بات یہ یاد رکھیں کہ جب آپ غسل سے فارغ ہو گئے تو جس جگہ آپ غسل کر رہے ہیں اس جگہ اگر پانی وغیرہ جمع ہوتا ہو، پانی وہاں نکلتا نہ ہو یا دیر سے نکلتا ہو، تو وہاں پر پیر نہ دھوئیں، وہاں سے باہر نکل جائیں اور باہر نکلنے کے بعد دوسری جگہ پیر دھوئیں۔ علماء نے فرمایا کہ اگر پھر بھی کوئی شخص ایسی ہی جگہ پر پیر دھو لے اور باہر نکل کر کے نہ دھوئے تب بھی ٹھیک ہے، لیکن بہتر یہ ہے اور احتیاط اسی میں ہے کہ بندہ پھر وہاں سے نکل کر باہر نکل کر کے جو ہے وہ پیر دھوئے۔
اس طریقے سے غسل کریں گے تو انشاءاللہ جو ناپاکی کا غسل ہے وہ بالکل 100% ٹھیک ہوگا، صحیح ہوگا، اس سے پڑھی جانے والی نمازیں بھی درست ہوں گی۔ امید کرتا ہوں کہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ پاک عافیت کا معاملہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔